بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایکو بند نہیں ہو سکتا، سادہ نہیں چلتا، ایکو بالکل بند کر دیں، سادہ بالکل نہیں چلتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ نبی دی ذات تو بعد اس جہان اندر، اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، رسی لے کے او دے گل چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے،
وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاندا ہے۔ وہ جڑی چار دیواری ہے حویلی ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں گاں دے اس بچے نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، گاں دے اس بچے نالوں زیادہ قیمتی نے، لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ ہن سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ ہر مسلمان نے ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے، خواہ کوئی دیوبندی حنفی ہے، خواہ کوئی بریلوی حنفی ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے، ہر انسان نے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں ذاتاں، جماعتاں، دروازے، بڑیاں بڑیاں شخصیات، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں اور ذاتاں چھڑ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے او نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت جدوں لبنی ہے ادو نبی دے دروازے تو ہی لبنی ہے، کیونکہ آقا دی حدیث ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ جنت دی زبان نبوت دے رہی ہے، عام بندہ نہیں دے رہی۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری ہے؟ پورے قرآن دے اندر توجہ 6236 آیات نے قرآن دیاں، اے قرآن میرے اگے پہ ہے، پورے قرآن چ کسے آیت دے اندر آیا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ اہی سارے امامہ دا ادب کرنے ہیں، احترام کرنے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک ساڑیاں آنکھاں دا سرما ہے، انہاں دی جتی ساڑے سر دی پاک ہے، وہ واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، لیکن دنیا دے اندر واجب الاطاعت صرف ایک کوئی ذات ہے، وہ ساڑے محمد دی ذات ہے۔ رحمت للعالمین، کہو امام اعظم امام دین رحمت للہ، اے چلتا کہ اے چلتا ہے؟ اے چلتا ہے، ہاں اے چلتا ہے۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کتے نہیں آیا، کیوں نہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا؟ کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، پنڈ دے باسیو جڑا بندہ اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تے آمینہ تے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نہ، جیڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو میرے پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے ہے
وہ حق کے سچے پاک کے لا شک کے اور وہی دین ہے وہی حرف آخر ہے جو آپ کی زبان نبوت چو نکلے ہے. جہان غلط ہو سکتا ہے ساڈے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. بولیے. سنن نبی داؤد دی روایت ہے سکے بند جڑے میں دلائل دینے نے پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں جنہیں آج میرے دلائل پختہ نہیں. لیکن تعصب دی اینک اتار کے ہر میرا بھائی سنے تعصب دی اینک نہ رکھے اپنی آنکھاں دے. ہاں کسی بات دی سمجھ نہ آئے تو بعد جو سوال کر سکتا اجازت ہے بالکل کرو. لیکن میرے بھائیو قرآن اور حدیث دے دائرے چو میں باہر نہیں جاواں گا. بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمائی. تو میں بات کر رہا کی گل کر رہا سا سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی علیہ السلام دا ایک یہودی نہ سودا ہو گیا. آپ نے فرمایا چلا کر تینوں بھی میں پیسے دینا. اونٹ دا سودا ہو گیا. یہودی نال ٹر پیا ہے. راہ چو ایک بندہ ملیا یہودی نو. اونٹ کنے دا ویچے انہیں کہا اینے دا. انہیں کہا ڈبل پیسے لے لیں اونٹ منو دے دے. ہن ایتھے سوال کہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اونٹ خریدن گئے نے تے پیسے کیوں نہیں کھڑے. میرے پیغمبر نے پوری زندگی اپنے لباس نو جیب نہیں لائی. ساڈیاں دے کیتھے جیب دو سجے کھبے ایک سٹھن نو لائی ہوندی بول دے نہیں. لیکن نبی نے پوری زندگی جیب ہی نہیں لائی. انہیں کہا کہ بھئی تو میرے کو ڈبل پیسے لے لے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. یہودی سی وہ پیران دے مکر گیا. ہن تے مسلمان 1000 روپیے بدلے وک جاندے نے. 1000 روپیے بدلے اپنا ایمان نہیں روڑ چھڑ. انہیں کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرمان لگے تیرا میرا سودا نہیں ہویا تے میرے نال لین کی جا رہا ہے پیسے کادے اوڑ دے سودا نہیں ہویا پیسے کیوں لین جا رہے ہیں. پاندا گل سیدھی جی یا سودے دا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے تے میں انکار کرنا سودا نہیں ہویا. جے ہویا تے اپنا کوئی گواہ پیش کر. ہن گواہ تے اوتھے ہے کوئی نہیں سی. ایک گل بازار چ ہو رہی ہے واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل ایویں نہیں. قرآن نے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ہوے لے آؤ جویں میرے پیغمبر دے یاراں نے ایمان لے آندا ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا بس ہدایت پا جاؤ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ننگ دے ہن تے نبی پاک نے کی فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز پئی. خزیمہ اگوں واپس آئے. اس یہودی نو آندے نے دس بھائی کتھے گواہی دینی ہے. میں گواہی دینا کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑے چوک چ میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے. تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. پیسے لے چلا گیا. ہن آقا فرماندے نے خزیمہ یار تم انہوں سودا کر دیا ویکھیا بھی تے میرے کو تو تصدیق بھی نہیں کی تھی تے ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی. تے حضرت خزیمہ آندے نے محبوب جی تسی فرمایا کہ رب ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. بول دے لسی پین والے لوگ سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگی. ذرا غور کرو. فرمایا تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا. تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے ہاں کیا جانا ہے. تسی فرمایا قبر چ عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے. تسی فرمایا جنت بھی ہے ہاں کیا ہے جہنم بھی ہے. اللہ دی عدالت لگنی ہے میدان محشر بپا ہونا ہے ہاں کیا ہونا ہے. سونیا کوئی چیز بھی اکھاں نہ نہیں ویکھی تے اللہ نو بھی اللہ منیا ہے تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا ہے. ایتھے میں سودا کر دیا تھانوں ویکھیا نہیں لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرا یقین ہے میرا منہج ہے میری یہ دعوت ہے کہ لوگوں آؤ اس پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرو
جدی زبان چو اج تک نہ جھوٹ نکلے ہے نہ کوئی غلط بات نکلی ہے، بالکل نکلے ہے، حق نکلے ہے، سچ نکلے ہے، پاک نکلے ہے، اور دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ کسے مولوی، کسے امام، کسے پیر، کسے مفتی دی بات دین نہیں، ہاں دین مننا گے ہو دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اسی دین منن واسطے تیار ہیں، بولی کسے مفتی دی بات دین ہوئے گی، لیکن ادو ہوئے گی جدو نبی دی مور ہوئے، نبی دی زبان چو تصدیق ہوئے پھر دین مننا، ورنہ کسے مولوی دی بات دین نہیں، بولو دین نہیں۔ تو آؤ اتھے بھی مثال دیا، میں بات اگے چلاواں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی جی بیٹھے نے، باہروں ایک دوست آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے لمے لمے او دے وال نے، کنا دیا لوہاں دے برابر، تے بڑا خوبصورت ہے، تے صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بیٹھ گیا، تے اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا، تے آندا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے فرمایا اسلام ہے، آندا صدقتا، پوچھتا ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، پھر فرمایا صدقتا، پھر پوچھتا جی احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، اندر صدقتا، چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ تے آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کونی قیامت کدوں ہونی۔ صحابہ نے اسی بڑے پریشان ہوئے، بندہ پینڈو ہے، دیہاتی لگتا ہے، سفر دے اثرات بھی نہیں، آپ ہی سوال کرتا ہے، آپ ہی تصدیق کرتا ہے، یہ بندہ عام نہیں۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں بھی نشانیاں ہے نے، اندر صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچے، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ، صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کیتا، کو بندہ غائب ہو گیا، جی میں کوئی چیز نہیں چوک کے لے گیا۔ صحابہ باہر گئے، سجے کبے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا، آقا جی وہ جدے پیچھے بھیجا جی انجو نے گیٹ ہی کراس کیتا ہے، اگو غائب ہو گیا۔ فرمایا جان دے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا او جبریل سی آیا توانو تواڈا دین سکھان واسطے۔ ہن جبریل آوندا وی اللہ دی مرضی نال ہے، اللہ دی مرضی نہیں ہوندا ہے نا، اپنی مرضی نہ وہی لے کے جبریل آوندا، تے جدوں دے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، اس تو بعد جبریل وہی لے کے نہیں آیا۔ قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا۔ جیڑا انسان کہندا ہے میں نبی ہوں، کانا دجال مرتد کافر بے ایمان ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اینو پھڑ کے تھلے باؤ سو کیے نا مصیبت بائی۔ توجہ، اما جی ام ایمن میرے پیغمبر دی رضائی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام اثر دی نماز پڑھان دینے تے روزانہ ام ایمن نو ملن واسطے جان دینے، تے جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے، تے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آندے نے نبی دی سنت سمجھ کے آسامی ام ایمن دے کر جانا ہے، تے اے اثر دی نماز تو بعد روزانہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوویں جاندے نے۔ ایک دن سین دے اندر بہ کے اما جی ام ایمن رو رہیاں نے، پوچھیا ماں جی اج روندیاں کیوں خیرتے ہے؟ فرمایا پتر ابو بکر گل اے وے رون اس وجہ تو نہیں ڈئی کہ جگہ دے پیر چلے گئے نے، اج رون منو اس وجہ تو آیا ہے جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے، اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا، جبریل آوندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، تے لوگوں آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی نہیں آوندی، تے آیا نبی علیہ السلام دے کول، تے اینو پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیاں نشانیاں ہے نے، وہی جو لے کے آیا
لیکن بار بار نبی علیہ السلام کو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ یہ کی وجہ یہ چاہیے سی وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دینا، نبی علیہ السلام کو کھلو گے، لیکن بار بار نبی علیہ السلام نے سوال کیوں کی؟ پوچھئے مفتیان اعظام سے، پوچھئے علماء اکرام سے، جبریل نے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ سوال کیوں کیتے نے؟ آؤ میں دسنا، جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ وہی بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ میں تے جبریل دی بات نو دین نہیں مندا جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مفتی امام، کسے مولوی، کسے پیر، کسے صاحبزادے سیدزادے دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اے میری دعوت ہے۔ اس واسطے قرآن نے کیا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، پھر او دی کوئی شرط فتابعونی، فرمایا تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جدو نبی دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے۔ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر۔ عربی دے اندر نا غین فا را غفر، عربی دے اندر اس ٹوئے نو کیا جاندہ ہے، گڑے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ آندے نے میرے نبی دے آکھے لگ کے جدو تسی آؤ گے نا تے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ اتھے بھی ریجیکٹ ہے، جنت چوں بھی حوض کوثر تو بھی ریجیکٹ ہے۔ جدو نبی دی حدیث آ گئی او لوگوں دین ہوئی ہے جڑا نبی دی زبان نبوت چوں نکلے ہے۔ پنڈ والے مائی دا دودھ چونے ہیں نا، ہاں وہ پائی لیا کر ہاں دودھ چونے ہیں نا تے او دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پاؤ دودھ خالص نہیں تے مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پالو پڑھا بھی نہ ماسٹر امجد صاحب پھر تے خالص ہی ہے نا، ٹوٹیاں دا پانی ہے مسجد دا، چلو زمزم پالو نہیں، پھر دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلی ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔
خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا اے کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون نبی دی حدیث آ گئی ہے تے مومن ہے کہندا ہے یقولو سمینا واتا سن بھی لیا تے من بھی لیا بس کوئی ہیلا بہانا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میری قیاس رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے تیری دلیری اپنی جگہ دے وے بڑا دلیر ہے میرے بھائی تو کہ حدیث دے سامنے امامہ دے قول قیاس رائے پیش کرنا اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارج پڑھائی جاندی ہے چند صفات تے مشتمل کتاب ہے میں طالب علمی دے دور چ پڑھی سی لوگوں دے اندر اصول درجے قاعدہ درجے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڈنا قرآن حدیث چھڑ دیو جال حق مفتی احمد یار خان نہیں دیے وہ دے اندر لکھیا القرآن والحدیث یضلان قرآن حدیث گمراہ کردا ہے الا بالمجتہد مفتی جڑا فتوی دیندا ہے اونوں نہیں کردا لیکن میرے بھائی دین عقل دا محتاج نہیں یہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل آندی یہ پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو دین آندہ مسا اتوں کرنا ہے اور دین دی مننی ہے عقل دی مننی نہیں عقل آندی یہ پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو تو دین آندہ ہے اور دین دی مننی ہے عقل دی عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں موٹی جی گل آئیے ہن غور کیجئے جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کہے دا قول فتوی حدیبیہ دا مقام ہے مکے والے کیا بھی آہانی عمرہ کرن دینا پیدل سفر کر کے مدینے تو پہنچے نا صحابہ حدیبیہ تو مکہ آگے 40 کلومیٹر آقا فرما دینے عمر جا یارو نہ مکے والے نو سمجھا اہی لڑن واسطے نہیں آئے اہی تو بیت اللہ دی زیارت کرنا ہے صفا مروہ دی سائی کرنا ہے حضرت عمر آدھے نے منو نہ کلو میرا تے کافران دا آگے یہ ٹکرکا چلتا ہے تے جے کہ بندے گل کی تھی میں بندہ ٹپا دینا تے مڑ کے اللہ رسول پیہری نہ لو اگلی وجہ جانی تے چنگا حلیم التبا انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہاں نو بھیجو حضرت عثمان نو بھیجیا مکے والے آندے نے عثمان آ وہی جم جم کے بیت اللہ دا طواف کر گیا اپنے رشتہ دار سن سائی کر تو عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا نبی تو بغیر میں طواف کرائے نہیں حدیبیہ سے آباد نے عثمان نے طواف کر لیا آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ہونے تھے ایک سوال بڑا حل ہے اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولو نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ بیعت کرو ابو بکر و عمر علی طلحہ زبیر سعد سعید دا ہاتھ میرے آقا دے ہاتھ دے اتے ہوندا ہے
تے اتوں آواز آؤندی ہے محبوبہ اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے نال ید اللہ فوق ایدیہم سونیا اینا دے ہتھاں دے تھلے تہاڈا ہاتھ ہے تے اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونان دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا صلح کر کے آ سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے حضرت عمر آندے نے شرط میری عقل دے خلاف کیوں میں تو پیدل سفر کر کے آئے ہیں مکے دے موڈ پہنچے ہوں عمرہ بھی نہ کریے ایویں ہی واپس ٹوڑ جائیے لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں دوجی شرط تری کی ہے بھئی آندہ دوجی ہے بھئی جی کہ مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراں واپس دینا تے مدینیوں مکے آیا کو نہیں جی دینا آقا فرما دے بھی ٹھیک ہے شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے نا صلح نامے تے سین کی تھے انہوں کیا لاوی تم ہی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نہ میں نہیں سین کرنے فرمایا کیوں بھائی ساریاں تیریاں شرائط منیاں نے اپنیاں ایک بھی نہیں منوائی تو کیوں نہیں سین کرنے اور پنڈ دے بس جو مشرک دی گل سنو مشرک دی مشرک آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے ائی تھانوں محمد بن عبداللہ مانیا محمد رسول اللہ نہیں منیا تو ہاں تے محمد رسول اللہ لے ہے تو ہن مشرک کی آندا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھانوں رسول اللہ من لئیے پھر لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی تھوڑے پیچھے چلنا پڑے گا ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ من لیا تے دے پیچھے چلنا پینا ہے تے مسلمان نو تے پتہ کونی نہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا ہے وہ بول دے نہیں ہونا کہے نو پوچھو رسول اللہ ماندے نے جنہیں داریاں منیاں لے بیٹھے نے انہوں نے پوچھو نبی پاک نو رسول اللہ ماندے ہو دیوبندی بریلوی نو جا کے پوچھو نبی نو رسول اللہ ماندے کہندے ماننے ہو پھر نبی دی گل کیوں نہیں ماندے مشرک کہہ رہا ہے کہ تھانو رسول اللہ منیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا یار تسی رسول اللہ من کے بھی پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرو کیسے مسلمان آقا فرماندے نے صلح کرنا علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ مٹا سکتا نہیں تے ہون اگو 12 ربیع الاول آن رہی ہے نا مولویاں نے کیک دے اتے نہ لکھ کے نبی دا اتے چھڑیاں چلانیاں چلان دے رہے کہ نہیں ہونتے بریلوی مسلک دے علماء بھی آگے نے میدان انہاں بھی آج کا کیا 12 ربیع الاول دا جلوس کتے نہیں ملتا کسے نبی کو لو عید میلاد النبی ثابت نہیں میرے موبائل چ کلپ موجود ہے
بریلوی مسلک دے علماء نے کیا انہیں کیا جنہیں جلوس کر دیو بالکل فضول نے ایدہ دین نہ کوئی تعلق نہیں. میں کہا اللہ تیرا شکر ہے بول دے نہیں ہاں کوئی جنہ سر چڑھ کے بولے الحمدللہ یہ منو گے سارا کچھ تو 2-4 سال کر لو نا ساڑھے رگڑے ہوئے دے لگنے نے ہر چیز مننی ہے تو ہون اپنے نہیں بیگانے بھی کہن لگ جائے. اگلے دن مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ دیوبندی مسلک سے بہت پائے دے خطیب نے انہوں نے کہا دیوبندی ادوں نے جدوں دا دیوبند شہر ہے بریلوی ادوں نے جدوں دا بریلی شہر ہے یہ انہوں دا کلپ موجود ہے. میں دیوبندی عالم دین دی گل کر رہا میرے بھائیو آؤ اہل حدیث ادوں نے جدوں دا قرآن حدیث ہے میرے بھائی میں دسنا ہے چاہنا وا ادھروں اگوں جدوں میں آواں ادو تو ساؤنڈ لوانا ہے ساؤنڈ نہ لوایا تو تھوڑا میں علاج کر سکتا سونے پائی لیا گیا ایڈا کھسی سپیکر ہے تھوڑا میرا یور لوان میریاں روز 2-3 تقریرہ ہوں دیا آج بھی ایک جلسہ چھڑ کے آیا تھوڑے کو میری گل دھیان نہ سن لو کہ کل بھی 2 نے پرسوں بھی 3 نے تے چل لگاتار اس طرح پروگرام نے ایویں دے سپیکر تے ہی تقریر کریے تو پھر کل تے ہی تقریر کو نہیں کر دیں. ذرا توجہ فرمائی نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے. علی آندے نے میں نہیں جی مٹانا. آقا نے پڑھ کے لکیر پھیری ہے سین ہو گئے صلح ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ ابو بکر یار کوئی صلح دی سمجھ آئی کی ہویا یار ساریاں شرطاں انہاں دی منیاں نے چلا میں تے تو رل کے اللہ دے نبی نہ گل تے کریے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر یار تو آپ ہی کر لے میں نہیں کرنی. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے بھائی میں نہیں کرنا تو آپ ہی کر لے. عمر دلیر آدمی سدھے رسول اللہ دے خیمے. ہاں بھئی عمر کیویں آیا ہے صحیح بخاری جے صحیح بخاری اللہ رسول اسی حق تے تے مشرکین مکہ و باطل تے انہاں نہ لڑدے اسی مر جائیں کتے جاواں گے جنت جو کتے جان گے جہنم جے تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ گا دی. آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ حضرت عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے کہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جا. میں کیا عمر تو بہت بڑا نیر مار بیٹھا ہے بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے. پنڈ والیو اپنے بیگانیو دیوبندی بھائیو بریلویو سنو حضرت عمر آندے نے عمر تو بڑا وڈا نیر مارے ہے کی کیتا ہے نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس رائے پیش کردا رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا قول تے فتوی پیش کردا رہے ہیں. عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے. لیکن میرے دوستا اے ہی میرا مسلک منہج دعوت پکار للکار پیغام ہے اہل حدیث دا گلی گلی نگر نگر آواز ہے کہ نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دا قول نہیں چل سکتا. میں امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے میرے حضرت عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی. میں اج دے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دا فتوی نہیں چل سکتا. اج میں کسے مولوی دا فتوی کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دی عقل نہیں چل سکتی. اج میں تیری عقل کیویں چلن دیاں
اے میرا مسلک ہے جتھے حدیث آ جائے گی دنیا دیاں عقلاں قیاس رائے قول فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، میرے پنجاب مولانا یوسف فضلوی صاحب۔ اور میرے بھائیوں میں دسنا ہے چاہنا وا آج پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر کسے دا قول چل سکدا، قیاس چل سکدی، رائے چل سکدی، کسے مفتی دا فتوہ چل سکدا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب دی عدالت لگی ہے، ایک عورت نو پیش کیتا جاندا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی نے بدکاری کیتی ہے، انہوں مدینے تو باہر لے جاؤ، انہیں پتھر مار کے رجم کر دے۔ صحابہ لگے نے ٹویا کڈن، حضرت علی اونٹ پہ چار، حضرت علی آگے نے کی لگے ہو کرن بھائی؟ اے جی آئے عورت دے ہوتے حد قائم کر لگے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ انہیں بدکاری کی تھی۔ فرمایا عورت تے پاگل ہے، پاگل تے حد نہیں لگ دی، جاؤ انہوں واپس لائیو۔ وہ کہنے لگے علی جی واپس کیویں؟ امیر المومنین عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے۔ حضرت علی آندے نے عمر دا فتوہ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا؟ عمر دا فتوہ ویکھا کہ نبی دی حدیث ویکھا؟ ٹھہر جاؤ پھر منو عمر نہ گل کر لین دے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے آدھے نے عمر جی اس عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی جی میں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دی حدیث سے رفیع القلم عن الصلاۃ، تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے، بچے کو لو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی، بالغ نہ ہو جائے۔ ستا بندہ خواب چ کنے گناہ کردا ہے، ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں۔ النائم حتی یستیقظ الصبی حتی یبلغ، ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر آندے نے یہ نہیں آکھیا میں فتوہ دے چکیا حدیث ہونا ہی ہے، اوہ عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، 10 11 50 حدیث دی لوڑ نہیں، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ حضرت عمر نے حدیث سنی، فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے واپس بلایا، فتوہ واپس لیا۔ ایک حدیث ہی ہے نا، 5-10 تے نہیں، وہ بولو دے صحیح۔ تے قرآن میرے ہاتھ تے میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا، تے مسجد چ وڑ کے کہہ رہا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ ایتھے ہی نہیں، مقام میں ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کمانگا، بیت اللہ جا کے بھی، کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ اے لوگوں قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں۔ کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے فتوے دے مطابق لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، نبی دے کسے صحابی کو لو صحیح سند دے نال رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں، کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی، صحیح سند دے نال، صحیح سند دے نال۔ میں کسے دے کیچڑ نہیں اچھالنا آیا، نہ میں کسے مسلک نو گالیاں دینا آیا، دیوبندی بھی میرے بھائی نے، بریلوی بھی میرے بھائی نے، میں اپنے نالوں زیادہ انہوں نے پیار کرنا۔ لیکن میں ایک گل اور کہنا چاہنا، میں کہنا اللہ پورا مجمع گواہ ہے، تو بھی گواہ بن جا، اگر کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے
وہ دا عذاب یوسف پسنوری دے کھاتے چ لے دے. بس میں انی گل ہی کرنا چاہنا. رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت 5 حدیثاں صحیح بخاری چ اوندیاں نے, مسلم چ 6 اوندیاں نے. میرے بھائیو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. آؤ میں مجمع الزوائد السنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ 72 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی نے, جنہیں صحابی نے دیکھا تابی کبائر تابی, نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دینے. پوچھن والا پوچھدا ہے امام صاحب رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل کولوں لئیے. اے بھی تابی نے, اے ناوی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھدا ہے ابو نعمان تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ آندے نے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئیے. حماد بن زید بھی تابی نے, انہاں 7 صحابہ کولوں علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی کولوں لئیے. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کولوں لئیے. عطا بن ابی رباح کون نے جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون ہے جنہیں پوری زندگی چ رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑی. عطا بن ابی رباح کون نے جنہ رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے حتیم چ نبی دی حدیث پڑھائی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے جنہ دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. نانے ابو بکر صدیق نو پوچھیا نانا جی اے تسی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے ہو, تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میرے پترا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پوری زندگی نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے, میں رفع الیدین آمینہ دے لال کولوں لئی ہے. آئیے حضرت عقبہ بن عامر رجالہ ثقات مجمع الزوائد نبی دے صحابی دی مرفوع حدیث ہے. فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے. مولانا غالب گرشاکی میرے مسلک سے بہت بڑے عالم دین گزرے نے, انہاں ایک پوری کتاب لکھی ہے جدے 650 حدیث آندی ہے رفع الیدین کرن دی. 650 تے عمل کرنے واسطے ایک ہی کافی ہوندی. بول دے نہیں, ایک ہی کافی. میرے بھائیو میں نہیں آندا ہن کرو ہاتھ چکو جنہ کرنی ہے, ہاتھ تھلے کرو جنہ نہیں کرنی. میں نہیں کہندا, میرا کم سنانا ہے. تے اپنی دکان تے بیٹھ کے اپنا سودا تے ہر کوئی بیچ سکدا ہے نا. وہ بول دے نہیں یار, یہ اپنی دکان تے اپنا سودا بیچنا کسے نوں پکا دی پیڑ ہے بھائی. بول دے نہیں. میرے بھائیو یہ نہ کیا کرو رفع الیدین بھابی کر دے مکھیاں چل دے آندے نے نا سانو مذاق کر دے مکھیاں چل دے نے. اور میں کیا جس نبی دی پاک سنت ہے او دے وجود تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتوں سی؟ یہ ثابت کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا عائشہ دے بارے چ عمر تیرا کی خیال ہے؟ سونے تھوڑا نکاح عائشہ نے کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. تو فرمایا نہیں ہو سکتا, تسی پاک ہو بیوی نپاک ہوئے. تو دوجی گل ہے محبوب جی تواڈے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں اج تک بہن دیتی, ہو تواڈے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا؟ بول دے نہیں. اے جی گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ, شریر گھوڑے دیاں دماں. اے قرآن اے کتاب دے نازل کرن والے دی قسم ہے. مسلم دے اندر حدیث ہوندی ہے, جابر بن سمرہ اس حدیث دے راوی نے دو حدیث آئیاں نے, ایک مختصر ایک پوری ہے. اس حدیث دا رفع الیدین دے ترک دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. جاؤ جا کے پڑھو علماء دیوبند دیاں کتاباں, وہ
باب السلام دے اندر حدیث آئی ہے، صحابہ جو سلام پھیر دے سن نا وہ آندے سن السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم، ایویں ہاتھ چک دے، گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے، ایسرا نہیں ہلدی، بول دے وہ گھوڑا انہاں کو ہونا جی دم ایویں ہلدی ہونی، بول میرے بھائی آؤ، میں مزید تے دلائل نہیں دینا چاہتا ایڈے لمحے چوڑے، لیکن جے عقل واسطے ایک اشارہ ہی کافی، العاقل تکفیہ الاشارہ۔ میرے بھائیوں میں قرآن پڑھ کے کیا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی چیک رکھت نہیں پڑھی، رفع الیدین کرن تو بغیر، کیونکہ ہر رکعت کے اندر رکوع جان لگیا، رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین ہے۔ ان کو بندہ کہے ہمیشگی دے لفظ بکھاؤ، یہ تو ہمیں ٹچل ڈان والی گل ہے، ہمیشگی دے لفظ اے آپ نے آخری نماز تک کیتی ہے، میں کیا حضرت ابو ہریرہ آندے نے حتی لاقی اللہ، آقا اتھوں تک رفع الیدین کر دے اللہ نو جہاں ملے، حضرت ابو ہریرہ آندے نے حتی فارق الدنیا، اتھوں تک رفع الیدین کیتا کہ دنیا ہی چھڈ گئے۔ وائل بن حجر یمن دا شہزادہ آندہ 10 ہجری دے اینڈ تے مدینے میں آیا، سردیاں دے دن تے صحابہ نو میں چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا، اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے۔ میرے بھائیو آؤ حنفی نماز چھڑ دے ہو محمدی پڑھو، 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا کہ صحابی نے حنفی نماز پڑھی ہوتا نام پیش کرو، جاؤ ایک صحابی دا نام پیش کرو جنہیں حنفی نماز پڑھی، بول دے نہیں، ایک صحابی دا نام دو، تے کوئی صحابی دنیا دا ایک وقت دے جنہیں حنفی کہلوایا ہویا اپنے آپ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری سے پیدا ہوئے، تے آخری صحابی کدوں گیا ہے؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری سے، نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے، تے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عمر کنی سی 30 سال، کہ آخری صحابی نے امام صاحب دی تقلید کی تھی، کوئی روایت بخا دیو، کوئی ملاقات ہی کی تھی، تھا بھی بخا دیو، خدا دی قسم کھا کے کہیں نا امام صاحب دا ادب ساڑھے نہ زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ امام صاحب دی یہ بات ہے کہ میرے قول دے مقابلے قرآن آ جائے، قرآن نہ چھڑو، قول چھڑ دیو۔ اقد الجید کتاب ہے، اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف لے۔ امام صاحب کو پوچھن والے پوچھا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوسرے پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکرانا ہوئے، پھر امام صاحب آنے نے اترو کو قولی بھی کتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے۔ وہ دوجا سوال کرتا ہے امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، پھر تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکرانا ہوئے، امام صاحب آنے نے اترو کو قولی بھی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث نو مان لے۔ اے امام صاحب دا اپنا مسلک، تھوڑا ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے صحابی دا قول ہوئے، امام صاحب آندے نے اترو کو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان لے۔ میرے بھائیو میرا مسلک منہج، آئیے کسے صحابی نے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف اگر کدے کہہ دے دسو، نماز عربی چ نیت پنجابی چ لتاں تریک دیاں سر توڑ دا، بول دے نہیں، یہ دی نیت امام پیچھے دے، امام دی نیت کدے پیچھے دے، امام دی نیت بھی تو کہے پیچھے ہوئے گی۔ آئیے کسے صحابی نے کیا 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے، سنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر جیوں دے دے، جیوں دا کیوں، میں نے جمعرات میں ہونا نہیں، جیوں دا ہی ہویا تھا، جمعرات میں آخروں نے پھیرا بھی تے مارنا نا، اہی تے فاتحہ پڑھنے سانو آدھے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود،
وہ بھئی یہی جنازے چ فاتحہ پڑھنے درود شریف بھی پڑھنے تے جنیاں دعاواں اہل حدیث علماء پڑھتے ہیں کوئی جم کے بھی نہیں پڑھ سکتا. مرنا بھی اہل حدیث ہے جینا بھی اہل حدیث ہے. آقا نے ایک صحابی دے جنازے چ انیاں دعاواں پڑھیاں دوجا صحابی آندا کاش دی جگہ تے میت میری ہوندی. لوکی جنازے مگروں لاندے نے اہل حدیث جنازے پڑھاندے نے بول دے نہیں. ہاں طارق جمیل صاحب نے پڑھایا سی نواز شریف دی ماں دا وہ جے سیدھا پتہ نہیں ہون ڈیا اسلامی پھر چھے. تو بہرحال اتنے سکنٹاں دی گل ہے. آو وابی سو من قدن نویتو من شہر رمضان آ جڑی روزے دی نیت ہے کسے صحابی نے کیتی ہے دسو کسے تابعی نے کیتی ہے دسو. ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کیلنڈر بڑی کیلنڈر رب کبریا دی قسم ہے آ جیڑا بندہ نماز چ سورت فاتحہ نہیں پڑھدا میں قرآن پڑھ کے آنا او دی نماز دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس بندے دی کوئی نماز نہیں. آندا خلف الامام دے لفظ کتے نے کنز المال کڈ کتاب الصلاۃ کڈ باب القراء کڈ پہلی حدیث کڈ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. حضرت وائل بن حجر آندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب او جیڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے وہ سورۃ فاتحہ پڑھے. آندا جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے پیچھے چپ کر کے سنو. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اے سورۃ فاتحہ دے بارے چاہت نازل ہی نہیں ہوئی. قرآن چاہیا نا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافراں نے کیا محمد دا قرآن نہ سنیا جے رولا پاؤ جنہ پایا جاندہ ہے تے رب نے کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ان سورۃ فاتحہ کا فرماندے نے وہ نماز خداج ہے ہی خداجن 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 وہ نماز ناقص سے ناقص. خداج دا معنی کی ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی چ خداج آندے نے او دا بچہ کسے کم دا نہیں تے جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز بھی کسے کم دی نہیں. ایک بندہ تیسری چوتھی منزل تے رہندا ہے ایک بندہ تھلے آیا ملنے انہیں بیل دیتی اتو تھلے اتر گیا ہاں بھی کدھر آیا کدھر نہیں بیل کیوں دیتی ہے ویسے بول دے نہیں ویسے. ایک بندہ وضو کردا ہے کام اپنی دکان بند کردا ہے مسجد چاہندا ہے آن کے امام دے پیچھے کھلوندا ہے سبحان اللہ پڑھدا ہے بیل دیتی تو رب نے کیا کدھر آیا کدھر بھی نہیں بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی بول دے نہیں. تسی کدھر آئے ہو بھائی آہاں کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اتو کیا حامیدانی عبدی بندے نے میری حمد بیان کی ہے. الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. مالک یوم الدین مجدنی عبدی بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اللہ وللضالین آمین. دلائل اور بھی ہے لیکن میں ایک دو حدیثاں بیان کر رہا. آقا فرماتے ہیں آمین ایڈی اچھی آنکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے تے ہوئے گا کی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. آمین ایڈی اچھی آنکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. نبی پاک نے فرمایا نا ایک بنا آندا تو ہی اچھی آندے ہولی نہیں آندے میں تو چولی آنے تینا چوچی آنے میں تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں میں آمین کیڑے ویلے آنے سورت پڑھ کے رکوع گئے رکوع تو اٹھے کی پڑھنے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن
صحیح بخاری جے ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی میں نماز نہ ملے ہے آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ یا اندر ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن سا چڑھیا سی اچھی کلمے نکل گئے آقا نے سلام میں کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی اندر میں گھبرا گیا میرے کو غلطی ہو گئی کون سی اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے بھابیاں دی مسیتے کیونکہ دعا ہی پڑھنے اور دے کو پڑھ دے ہی کونے دوجے ساڈے بھائی تے جڑے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے دے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی حنفی نماز تو یہ نا کالی 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 تے حضرت حذیفہ نے نماز کدوں تو پڑھ لیندا 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا فرمایا تو 40 سالاں وچ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اگر تو ایسے حالت وچ مر جائے تے نبی دے دین تے نہیں مرے گا دو اج بھی فرشتے ایک منو آندا جی وکھاؤ کتھے فرشتے آوندے نے سانو بھی وکھاؤ کتھے آوندے نے میں کیا میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویکھ لواں منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا باقی کی رہ گیا اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ سنو صحیح معنی چ نبی دا تابعدار بنائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائی ساڈے لیاقت صاحب بھائی لیاقت صاحب انہاں دا بیٹا جوانی چ فوت ہویا ہے انہیں نظر منی سی کہ پروگرام کرواواں گے تے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ او دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے او دی قبر نو جنت دا باغ بنائے او دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے جنہیں دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ جتنے ساڑے عزیز و اقارب بہن پائی ہے سب تعالیٰ کراج بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائی لیاقت صاحب دے بیٹے دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم وسع قبرها اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ سارے ساتھی کھانا کھا کے تسلا نہ پھر جایا جے چونکہ تھوڑے واسطے کھانا پکیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع حافظ شمون صاحب ساڑے دوست نے انہاں دی بیٹی دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے اللہ اس ساڑی بچی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اس بیٹی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام